حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو دونوں جہاں میں بادشاہت ہے۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہاں کی تاجوری عطا فرمائی۔ حضور تو دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، بلکہ حضور ہی وہی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہاں کی تاجوری عطا فرمائی۔ آپ ہی سید المرسلین، امام الاولین والآخرین ہیں۔ آپ ہی تو اس کائنات کی جان ہیں، آپ موجود کائنات ہیں، آپ بہار کائنات ہیں، آپ عالم علوم عرفانی ہیں، آپ قاسم نعمہ ربانی ہیں، آپ فخر موجودات ہیں، آپ حسن کل ہیں، آپ معلم کل ہیں۔ آپ اللہ کے وہ محبوب ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں کی بادشاہت عطا فرمائی ہے، اور جو آپ کی بادشاہت، آپ کی شہنشاہی کا انکار کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جو آپ کی بادشاہت کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ رب نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جب تک تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو مان نہیں لو گے تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جب تک تم نظام مصطفیٰ کو اپنا نہیں لو گے، اللہ فرما رہا ہے تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ رب تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ تم میرے محبوب کو جب شہنشاہ مانو گے، میرے محبوب کو جب تم تاجدار مانو گے تو تم مسلمان ہی تب ہو گے۔ اور دیکھیے کہ ہم جب ووٹوں سے انتخاب کرتے ہیں تو ہم جس شخص کا انتخاب کرتے ہیں وہ کیا بنتا ہے؟ وزیر اعظم۔ لیکن جب رب تعالیٰ کسی شخص کا انتخاب کرتا ہے وہ رسول اعظم ہوتا ہے۔ اور ہم جس شخص کو ووٹوں سے جو ہے صاحب اقتدار بناتے ہیں وہ چند وقت کے لیے، چند مدت کے لیے، چند سالوں کے لیے بنتا ہے، لیکن جس کو میرا رب اور آپ کا رب، ہم سب کا رب جسے منتخب فرما لے، جسے صاحب اقتدار بنا دے، پھر اس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہر آن، ہر شان، ہر گھڑی اس کی عظمت بڑھتی رہتی ہے۔ والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، کہ محبوب یہ جو ہے تم آخرت کو پہلے سے بہتر پاؤ گے۔ ہر وقت ہر آن حضور کی شان بڑھ رہی ہے۔ اور قربان جاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں ہے، صرف جنوں پر نہیں ہے، یا صرف حیوانات پر نہیں ہے، بلکہ خدا کی قسم آپ کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، آپ کی انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ رہا ہے۔ خدا کی قسم حضور کی جو شہنشاہت ہے وہ رب کی خدائی میں نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ چشم بصیرت سے دیکھیں تو ہم سب کو یہ نظر آئے گا کہ وہ سورج رب کا ہے لیکن روشنی مصطفیٰ کی ہے، چاند رب کا ہے چاندنی مصطفیٰ کی ہے، کہکشاں اس کی ہے دمک مصطفیٰ کی ہے، ستارے رب کے ہیں اور اس میں چمک تیری ہے یعنی حضور کی ہے، اور یہ قلم اس کے ہیں اور تحریر تیری ہے، یہ کائنات اس کی ہے، حکومت تیری ہے، قرآن اس کا ہے، بیان تیرا ہے، اور فرشتے اس کے ہیں، خادم تیرے ہیں، جنت اس کی ہے، ملکیت تیری ہے، اس کی ہے، رحمت تیری ہے، اور خدائی اس کی ہے، اور مصطفی حضور کی ہے۔ یہ جو کائنات میں خدائی ہے وہ اس خدا کی ہے اور مصطفی کی ہے۔